ایک تفسیر تھی جو توحید کے اس بات پہ تھی، میں نے اس کا آپریشن کیا ہے. تو اللہ بھی فرمائیں گے ادخل، جا جا بے ایمانہ جا، بڑا کام کر کے آئے. یہ بھی لوگ سوچتے نہیں ہیں. اچھا، اس پہ اعتراض جو کیے، ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ مولانا حسین علی نے تفسیر بالرائے کی ہے. مفسرین کہتے ہیں مثال منافقوں کی ہے دونوں، اور مولانا کہتی ہے نہیں جناب، ایک پہلی کافروں کی ہے، دوسری منافقوں کی ہے. یہ مولانا صاحب نے رائے تفسیر بالرائے کی. لیکن عبد الشکور ترمذی اتنا جاہل بالقرآن تھا بزرگ کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ تفسیر کہتے کس کو ہے. ایک دوسرا، تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے؟ تفسیر بالرائے یاد رکھو، تفسیر بالرائے کا معنی کیا ہے؟ تفسیر بالرائے کا مطلب ایسی تفسیر جو نصوص کے خلاف ہو، یا ایسی تفسیر جو قواعد عربیت کے خلاف ہو، عربی قواعد کے خلاف یا کسی نص کے خلاف ہو، وہ تفسیر بالرائے ہے. جہاں تک قرآن مقدس کے عجائبات، تدبر، تفکر، اگر آدمی پابند ہے کہ جو پہلا آدمی تفسیر لکھ گیا دوسرا صرف وہی نقل کرنے کا پابند ہے، تو تدبر پھر قرآن کا کیوں حکم دیا؟ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مثلا تفسیر ابن جریر منظر پہ آ گئی، اب وہی بیان کرنی ہے، نیا کوئی لفظ کہے گا تو تفسیر بالرائے ہو جائے گی. اگر یہی مطلب ہے تو قرآن پاک نے بار بار تدبر فی القرآن کا حکم دیا، تفکر فی الآیات کا حکم دیا. یہ حکم تو معاذ اللہ لغو ہو جائے گا. ایک نمبر دو، تفسیر ابن جریر سے لے کے تفسیر بیان القرآن تک سب تفسیروں میں مفسرین کی عبارات میں زبردست اختلاف ہے، ترجیحات میں بھی اختلاف ہے، اور آئے گا بھی صحیح خاص خاص مقام پہ. امام راضی اور بات کرتا ہے، روح المعانی اس پہ رد کر رہا ہے، روح المعانی اور بات کرتا ہے، بعد والا اس پہ رد کر رہا ہے، قرطبی اور بات کرتا ہے، روح المعانی اس پہ رد کر رہا ہے. علامہ اندلسی امام راضی کی تفسیر کی صحیح پٹائی کر رہے ہیں، اور کئی مقامات پہ تو اتنے سخت لفظ لایا علامہ اندلسی الفار المحیط میں، آدمی اگر صرف وہ لفظ پڑھے تو راضی کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا. اور سیوطی جیسا بزرگ بھی وہ بھی لکھ رہا ہے کہ تفسیر کبیر میں فیہ کل شیء الا تفسیر. تو اس طرح ایک دوسرے پر نقد بھی ہے، ایک دوسرے کی رائے کے ساتھ اختلاف بھی ہے، اور نئے نئے ربط، نکات، عجائب وہ بھی ذکر کیے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں ترمذی گروپ سے کہ تفسیر بالرائے کا اگر یہ معنی ہے تو پھر ایک مفسر بھی تفسیر بالرائے سے خالی نہیں. مولانا حسین علی کا کیا قصور ہے؟ سن رہے ہو میری بات؟ یہاں پر بھی غلوب ہے، آپ کے بعد خطیبوں میں بھی غلوب ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن اترا عرب میں، پڑھا مصر میں گیا، سمجھا ہندوستان میں گیا، اور اگر مجھ سے پوچھو تو سمجھا وہاں بچرا میں. تم کہتے ہو سبحان اللہ، کہو سبحانہ کہا گا بہتان. اس کا مطلب ہے وہاں بچرا میں کوئی نیا قرآن سمجھا گیا. یہ مولانا حسین علی کی تعریف ہے. اچھا، ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا حسین علی الہامی تفسیر کرتے. سبحان اللہ. تو یہی دعویٰ مرزا قادیانی کا بھی. میری تفسیر کیا ہے؟ الہامی. اب کیا فرق ہوگا؟ نہ تیرے دعوے کی دلیل ہے. اب یہ ہوتے ہیں جاہل لوگ،
نرے ناقل. مولانا حسین علی نے جو کچھ کہا صرف دو مقام کی جو کچھ کہا اللہ کے فضل سے میں اس کا حوالہ سلف سے پیش کر سکتا ہوں. انہوں نے جو کچھ کہا سلف میں موجود ہے. میری بات سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ سلف میں موجود ہے. اور یہ کہنا جی کوئی نئی وحی آئی ہے، سمجھا بات؟ تو یہ مولانا حسین علی کی تضحیق بھی ہے، توہین بھی ہے، بصورت بدع بھی. یہی بات تو مخالف کہتے ہیں کہ اشاعتیوں کا نیا قرآن ہے، اور تم بھی کہہ رہے ہو کہ واقعی ہمارا نیا قرآن ہے. اور یہ کہنے والے بالکل اجہل الناس تھے، جنہوں نے اردو کتابیں دیکھی ہیں اور اردو کتابیں سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں. کہتے ہم شیوخ سے پڑھے. میں کہا پڑھے کیا ہے، بازار میں پھرے. ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب تھے، وہ 40 سال تک پڑھتا رہا. 40 سال وہ ایک درخت لگایا تھا، درخت پورا ہو کے ختم ہو گیا، لیکن مولوی صاحب اس مدرسے میں پڑھتے رہے. اور 40ویں سال انہوں نے صلاحیت اتنی تھی کہ اردو والی بخاری سے دورہ حدیث پڑھی. بخاری اردو میں پڑھی، عربی نہیں پڑھ سکتے. اس کا غیر مقلد سے مناظرہ ہو گیا جاتے ہوئے، ویسے نہیں. اہل حدیث سے پوچھو ہے ہمیں رفع دین سے روکتے ہو تو عید کی نماز میں کیوں کرتے ہو؟ اور وہ گپو ٹیشن کا بڑا امام ہے، ابھی بھی زندہ ہے. آج کل تو تعویذوں کی دکان. تو خیر اس نے کہا ہوئے گالی بھی نکالی، تم سارا سال رفع دین کرتے ہو، ہم نے تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا. اور ہمیں صرف عید والے دن بھی آپ رفع دین نہیں کرنے دیتے. خبردار دوبارہ بات کی تیرے 32 دانت نکال دیے. عید والا دن خوشی کا ہوتا ہے، اس لیے رفع دین کرتے. ہاں بھائی چلو. تو مولانا حسین علی نے نیا قرآن نہیں سمجھا. کوئی توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں باقی رہ گئے نکات قرآنی، تدبر فی القرآن، تفکر فی القرآن. یہ تفسیر بالرائے کہنا یہ عبدالشکور ترمذی کی جہالت ہے، اسے پتہ ہی نہیں تفسیر بالرائے ہوتی کیا ہے. یہ اگر اصول تفسیر آگے چلے تو اس پر میں حوالے بھی دوں گا کہ تفسیر بالرائے کس کو کہتی ہے. ابھی آپ کو میں نے حقیقت بتائی کہ کسی نص کے خلاف ہو یا قواعد عربیت کے خلاف ہو تو اس کی مثال بھی آگے آ رہی ہے، وہ تفسیر بالرائے ہوتی ہے. اور جو قواعد کے موافق ہو، نصوص کے موافق ہو، اور وہاں پر وہ تدبر اور تفکر کا نتیجہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو. اب دیکھو پہلی مثال کمثل الذی، یا الذی بمعنی الذین،